اور پاکیزہ رزق، اور ایسا رزق جو پاکیزہ ہے. کیونکہ بنیادی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، تو آپ کی کوئی بھی عبادت، بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں. نبی کے مسلم ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں وہ پورا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال کھایا کرو. تو اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. تو بڑی خوبصورت دعا ہے نبی کے مسلم کی، اس کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. پھر ایک اور دعا ہے نبی کے مسلم کی، اب میں وہ صرف دعا لکھوں گا، باقی سارا اسلوب وہی ہے، اس کو میں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. اللہم انی اسألک الہدی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا. اور واقعی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اصل مانگنے والی چیز وہ ہدایت ہے. محترم ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہ ہو. مال اس وقت آج کل کے دور میں سب سے بڑی نعمت شمار کی جاتی ہے، لیکن مال آپ کے پاس ہو لیکن اس کے ساتھ اگر نعمت ہدایت نہیں ہے تو اس مال کو آپ کہاں پر خرچ کریں گے؟ ظاہر ہے اسے صحیح راستے پر خرچ نہیں کیا جائے گا. اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت، لیکن اگر اولاد کے ساتھ نعمت ہدایت نہیں ہے تو آپ کو وہ والدین بھی ملیں گے جو اپنی اسی اولاد کے لیے یہ دعائیں کرتے پائے جائیں گے کہ کاش اس سے بہتر تھا کہ ہمیں اللہ اولاد ہی نہ دیتا. تو اصل میں مانگنے والی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ وہ ہدایت دی ہے. اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالہ یسلو میں پہلا مفعول ڈائریکٹ وداؤٹ پریپوزیشن اور دوسرا مفعول بھی ڈائریکٹ وداؤٹ پریپوزیشن. اب چونکہ الہدا یہ بالکل وہ مبنی ٹائپ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کی تینوں حالتیں الہدا 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 ہی ہوگی. یہاں پر اب میں سے مفعول کے طور پہ چونکہ مان رہے ہیں لہذا ہم اسے حالت نصب میں کہیں گے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اور تقوی. تقوی کے بنیادی معنی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بچنا کے. کس سے بچنا؟ پھر اس کے لیول جو علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے شرک سے بچنا، اللہ کو عہد ماننا، یہ پہلا لیول ہے تقوی کا. پھر دوسرا لیول گناہوں سے بچنا، اور پھر تیسرا لیول ہر وقت انسان کو یہ احساس ہونا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ وہ ٹاپ کا لیول ہے جسے نبی کے سامنے حدیث میں احسان، درجہ احسان سے تعبیر فرمایا. تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی. والعفاف، پاک دامنی، عفت. اب دیکھیں یہ دونوں الفاظ تو بالکل وہ مبنی کی طرح کے تھے، اس لیے آپ کو وہ نسب ظاہر نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر وہ نسب آپ کو نظر آ رہی ہے. والعفاف، اور پاک دامنی. والغنا، اس غنا کو بھی اسی طریقے سے آپ التقا کے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، الہدا کے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں والغنا. اور غنا کا سوال کرتا ہوں دوسرے. اور غنا کیا ہے؟ غنا یہ ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو محروم نہ سمجھنا.
یعنی ورنہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے دوسرے کو دیکھ کے کہ اسے تو اتنا دیا ہوا ہے، مجھ میں کیا کمی تھی. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اس میں کوئی کرائٹیریا جو ہے وہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے. تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اور بہت خوبصورت دعا ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اب آپ سے صرف ایک چھوٹا سا سوال میں یہ کروں گا کہ یہ دعا میں نے آپ کے سامنے واحد کے صیغے میں استعمال کیا ہے. میں چاہوں گا کہ اس دعا کو ہم جمع کے صیغے میں اگر پڑھنا چاہیں، لکھنا چاہیں تو کس طریقے سے لکھیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ورب پہ ہم جاتے ہیں. اسألو واحد متکلم کا صیغہ ہے تو اس کی جگہ پر ہم جمع متکلم کا صیغہ استعمال کریں گے، یعنی یسألو، تسألو، تسألو، اسألو، نسألو. تو نسألو بن جائے گا. نسألو کا اب مانگا تو اسی سے جا رہا ہے نا. نسألو کا ہم مانگتے ہیں تجھ سے الہدی، التقی، العفاف، الغنی. وہ سب ویسے کے ویسے رہیں گے. ہاں جب وہ جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہوگا تو نسألو میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ نحنو کی. اب انا پلس نحنو وہ کیا بن جائے گا؟ انا. تو وہاں پر صرف فرق کیا پڑے گا؟ وہ یہ فرق ہوگا اللہم انا نسألک. یہ آپ کو واحد اور جمع کے صیغوں کا فرق محسوس ہوگا. اس لیے آپ اکثر علماء کو دیکھتے ہوں گے کہ دعا میں بعض اوقات وہ انی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور بعض اوقات انا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو جب انی کے ساتھ ہو رہا ہے تو واحد کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جب انا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو جمع کے اعتبار سے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو بڑی خوبصورت دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دو دعائیں بھی میں چاہوں گا کہ آپ یاد کریں، بلکہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو چکی ہیں اور انہیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں. باقی بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. اللہ سے ہمیشہ وہ علم مانگیں جو آپ کو نفع دے، اس سے وہ عمل مانگیں جو وہ قبول کرے. یعنی وہی بات کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہمیشہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ ایک مرتبہ دکان پر گئے وہ، اور انہوں نے کسی چیز کو خریدنے کے لیے جیب سے ایک سکہ نکالا اور دکاندار کو دیا. دکاندار نے اس سکوں کو دیکھا اور یہ کہہ کر سکہ واپس کر دیا کہ یہ کھوٹا ہے. وہ بزرگ جو ہیں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. وہاں پر کوئی میرے جیسا شخص بھی موجود تھا. اس نے انہیں پانی پلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آئے تو ان سے پوچھا کہ بزرگوں، ایک سکے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے؟ وہ کہنے لگے نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات در حقیقت یہ ہے کہ یہ سکہ میں نے بڑی سنبھال کر رکھا تھا کہ جب ضرورت پڑے گی اسے استعمال کرنے کی تو میں اسے استعمال کروں گا. آج یہ سکہ جب پرکھنے والے کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ تو کھوٹا ہے. تو ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، اور عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت تیر مار لیے ہم نے، اب تو تب کوئی ایکسٹرا ہی ہے جو اللہ کے ذمہ ہو گیا، وہ قبول کر لے. اصل چیز جو ہے ذہن میں رکھیے گا، آپ بڑا سا بڑا عمل لے کے جائیں اس کے پاس، اگر وہ کہتا ہے میں قبول نہیں کرتا، کیا کر لیں گے آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے تو ان کی زبان پر کیا الفاظ تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب بھی کوئی کام کریں تو بس اس سے یہ مانگیں کہ اللہ تو بس اسے قبول فرما. وعملا متقبلا، اور مقبول عمل، ایسا عمل جو قبول کیا جائے. اور پھر سب سے بڑھ کر بات ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق. اور پھر دوسری دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. فعل، فاعل، مفعول نمبر 1، مفعول نمبر 2، اس کا سب آپ تعین کر لیں گے انشاءاللہ تعالی.
لیکن جب آپ اس دعا کو لکھی ہوئی دیکھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو دوسرا مفعول جو مانگا جائے اس پر بعض اوقات من کا صلہ جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل میں سے مانگتا ہوں، تیرا فضل مانگتا ہوں. تو اللہم انی اسألک من فضلک. تو یہ دعا آپ دیکھتے ہیں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو وہ بالکل گیٹ کے اوپر دروازے کے اوپر لکھی ہوئی نظر آتی ہے. یہ تھا سالہ یسلو، سوال کرنا، اور پھر سوال کرنا میں جو مانگنا کے معنی ہے. سالہ یسلو سوال کرنا پوچھنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ پوچھنا کے معنی میں استعمال ہو تب بھی اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. نمبر ایک، جس سے پوچھا جائے. میں نے زید سے پوچھا. اور دوسرا مفعول جو پوچھا جائے یا جس کے بارے میں پوچھا جائے. میں نے زید سے حامد کے بارے میں سوال کیا، میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا. اب دیکھیں اس میں تعین کر لیتے ہیں. فعل ہمارا کون سا ہے؟ پوچھا. فاعل میں، یہ آپ کا فاعل ہے، اور کس صورت میں ہے؟ ضمیر کی صورت میں ہے. بنیادی جملہ فعلیہ کے قواعد سارے وہی ہوئے. مفعول نمبر ایک جس سے پوچھا جائے وہ کون ہے؟ زید. اور جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ آپ کا مفعول نمبر دو یعنی حامد. سالہ یسلو چاہے مانگنا کے معنی میں آئے چاہے پوچھنا کے معنی میں آئے، جو مفعول نمبر ایک ہوتا ہے جس سے مانگا جائے یا جس سے پوچھا جائے وہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم میں نے پوچھا کی عربی کریں. جملہ فعلیہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ اس کا فیصلہ کریں گے. ماضی. لہذا سالہ کی گردان آپ کرتے ہوئے واحد متکلم کے صیغے تک جائیں گے. سالہ، سالا، سالو، سالت، سالتا، سالنا، سالتا، سالتما، سالتم، سالتی، سالتما، سالتنا، سالتو. یہ آپ کا واحد متکلم کا صیغہ سالتو. اب جس سے پوچھا جائے ابھی میں بتا چکا ہوں مفعول نمبر ایک وہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے وداؤٹ پریپوزیشن. سالتو زیدن. اب یہاں نوٹ کر لیں کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہمیشہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ان، عین زبر نون، ان وہی حروف جارہ میں سے جو آپ کا ان حرف ہے ان معنی. سألت زیدن، ہاں جی کیا بنے گا؟ عن حامدن. میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا. تو جس کے متعلق پوچھا جائے، جس کے بارے میں پوچھا جائے وہ آپ کو ان کی پریپوزیشن کے ساتھ ملے گا. اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز میں بھی آپ کو قرآن مجید میں سے دیتا ہوں. ایک ایگزامپل ابھی آپ نوٹ کر لیں. وہ سوال کرتے ہیں، سمپل جملہ جی، وہ سوال کرتے ہیں. فعل اور فاعل ضمیر کی صورت میں. فعل ماضی ہے کہ مضارع؟ مضارع. صیغہ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ ہیں کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جمع کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ سیکھا کون سا ہے آپ کا؟ مضارع کی گردان میں جمع مذکر غائب کا سیکھا. اور جمع مذکر غائب کا سیکھا کی پہچان جمع مذکر کی ساؤنڈ ہو اونا اور یا اس کے ساتھ علامت مضارع لگے گی. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ہمارا آسان طریقہ ہے. نہیں تو دوسرا جو طریقہ ہمارے پاس ہے کہ ہم پوری گردان میں اس کو لے کے چلیں. یسألو تسألو تسألو اسألو نسألو یسألانی تسألانی 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 یسألونا. وہ جو پہلا سیکھا ہمیں اینڈ پر ملے گا غائب میں جمع کا وہ ہے یسألونا.